اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی دوزخ کے لیے کیا ہے۔ من الجن والانس، تو اللہ تعالیٰ خود تو انسان کو دوزخ میں نہیں پھینکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنے سالوں بعد، کتنی صدیوں بعد کیا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا بنے گی، جب انسان دنیا میں جائے گا تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہے ہی دوزخ کے لیے، اللہ تعالیٰ خود نہیں پھینکیں گے۔ تو اگر ادھر ہی آیت ختم ہو جاتی تو ہمیں فکر ہونی تھی یار کہ اس کی وجہ کیا ہوگی، وہ کیوں جائیں گے دوزخ میں، یہ اتنا نرم ماس انسان کا کیسے سڑ سکتا ہے دوزخ میں۔ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ہی، یادی آیت ہے، آیت آگے بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب، ہم نے ان کو دل دیے تھے، لا یفقہون بہا، مگر وہ عبرت کا سا سوچتے نہیں تھے۔ یہ مفہوم ہے آیت کا، ہم نے ان کو دل دیے تھے مگر وہ دل سے سوچتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی، لا یبصرون بہا، وہ آنکھوں سے عبرت کا سا نہیں دیکھتے تھے۔ وَلَهُمْ آذان، ہم نے ان کو کان تو دیے تھے، لا یسمعون بہا، مگر وہ کانوں سے عبرت کا سا سنتے نہیں تھے۔ دیکھیں، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا دوزخ کے لیے کیا ہے، ہم نے ان کو دل دیے تھے مگر وہ سوچتے نہیں تھے، ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی، وہ ان سے دیکھتے نہیں تھے، ہم نے ان کو کان دیے تھے اور وہ ان سے سنتے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک کالانعام، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا آپ غضب دیکھیں، غصہ، اولئک کالانعام، یہ تو چپائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو چپائے ہیں، جناب ڈنگر کہنے ہیں، جانور، اینیمل، ایتا ڈنگر نے، یہ تو چپائے ہیں۔ اولئک کالانعام، ادھر ہی نہیں اللہ نے بس کی، اولئک کالانعام، ادھر بھی بس ہو سکتی تھی یار یہ تو چپائے ہیں، جانور کھاتا ہے پیتا ہے، اس کا کام ہے پخانہ کر لیا، پیشاب کر لیا تو کھا لیا، تو اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے ہیں، بل ہم اضل، اور یہ تو چوپائے سے بھی بدتر ہیں، بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ تو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا دوزخ کے لیے ہوئی ہے، تو یہ تو ہو کر ہی رہے گا، جن اور انسان ضرور جائیں گے دوزخ میں، کیونکہ قرآن پاک میں آ گیا، تو جس طرح وہ ہینس پروفڈ، بس ثابت ہوا، اس طرح ہوا نا، اسی طرح یہ ہے وَلَقَدْ، تو یہ تو ہونا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود نہیں دوزخ میں پھینکے گا، لیکن ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، ویسے بھی پڑھیں، ترجمہ ہم قرآن پاک کا ضرور پڑھیں۔ تو ان آیات کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی آخرت سنوارے، دنیا کی فکر چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس آیت کے اوپر، قرآن پاک کی ساری آیات کے اوپر، سارے قرآن پاک کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دیں، اور پورے قرآن پاک کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔